جمہوری نظام کا یہ ایک لازمی جز ہے، انگریزی میں اسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ عبوری حکومت فرانس میں 1848 میں بنی تھی۔ یہ اصطلاح نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ شریعت سے متصادم بھی ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جمہوری نظام کی ایک اصطلاح کا سہارا لینے کی، اور اگر اس میں شرائط پوری نہیں ہے خلیفہ بننے کی تو پھر عبوری چند دنوں کے لیے بھی اس کو خلیفہ مقرر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امریکہ اور عالم کفر اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں امارت اسلامیہ افغانستان کے خلاف، یعنی جو زبان امت مسلمہ کے دشمن عالم اسلام کے دشمن استعمال کرتے ہیں وہی زبان مفتی عبدالرحیم استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیموکریسی کی اور ہمارے یہاں جو نظام رائج ہے جمہوریت کے نام سے، اس نظام کی ایک اصطلاح ہے عبوری حکومت۔ عبوری حکومت کسے کہتے ہیں؟ تو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ عبوری حکومت ایک عارضی حکومت ہوتی ہے۔ جمہوری نظام میں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کوئی بھی ایک متعین مدت تک کے لیے ہوتی ہے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے۔ پھر جب وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری حکومت آتی ہے۔ تو اس پہلی حکومت کے اختتام پر اور اس کے بعد اگلی حکومت کے قیام تک کے لیے ایک حکومت مقرر کی جاتی ہے نظام کو چلانے کے لیے، اسے عبوری حکومت کہا جاتا ہے۔ یہ غیر منتخب حکومت ہوتی ہے، عارضی حکومت ہوتی ہے انتظامات کو چلانے کے لیے۔ جمہوری نظام کا یہ ایک لازمی جز ہے کہ جب کوئی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اگلی حکومت تک آنے کے لیے ایک حکومت کو مقرر کیا جاتا ہے، ایک عارضی حکومت کو اسے عبوری حکومت کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک کم اختیار والی محدود مدت تک کے لیے اور محدود اختیارات والی حکومت ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی کام الیکشن کے انتظامات سنبھالنا، اگلی حکومت کو منتخب کرنا، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ مختصراً طور پہ میں نے آپ کے سامنے عبوری حکومت کا آسان الفاظ میں تعارف پیش کیا۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے 1848 میں فرانس میں انقلاب فرانس کے وقتوں میں جب بادشاہ کو معزول کر دیا گیا تو اس کی جگہ ایک عبوری حکومت کو مقرر کیا گیا، ایک عارضی حکومت کو، جو اگلی حکومت منتخب حکومت بنائے۔ تو سب سے پہلے یہ عبوری حکومت فرانس میں 1848 میں بنی تھی۔ فرانس آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ جمہوریت بنی تھی، تو جمہوریت کا آبائی علاقہ یہی فرانس ہے۔ تو یہ عبوری حکومت بھی سب سے پہلے فرانس میں ہی بنی تھی۔ تو عبوری حکومت کا تعارف آپ نے پہچان لیا، اس کی تاریخ بھی مختصراً آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ بنیادی طور پہ مغربی اصطلاح ہے، مغرب سے آئی ہوئی، جیسے کہ جمہوری نظام مغرب سے آیا ہے، ایک غیر اسلامی، اسلام سے متصادم نظام ہے۔ تو اس طرح یہ عبوری حکومت کی جو اصطلاح ہے یہ بھی مغرب سے ہی آئی ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں اسلامی تاریخ میں، اسلامی فقہ کے ذخیرے میں ہمیں اس طرح کی کوئی اصطلاح نہیں ملتی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ اس اصطلاح کا، نہ اس جیسی کسی اور اصطلاح کا فقہ میں کوئی ذکر ہے، اور نہ اس جیسے حالات کا کوئی ذکر ہے اسلامی تاریخ میں۔ تو یہ اصطلاح نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ شریعت سے متصادم بھی ہے، شریعت سے ٹکراؤ میں ہے۔ وہ کس طرح کہ دیکھیں، اسلام میں حکمران جو بھی بنتا ہے، امیر المؤمنین، خلیفہ، اس کا اپنا ایک اسلامی طریقہ ہے۔ جب وہ بن جاتا ہے تو وہ تا دم حیات خلیفہ ہوتا ہے، امیر المؤمنین ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 5 سال کے لیے ہو یا 3 سال کے لیے مقرر اس کو کیا جائے، اس کے بعد وہ معزول ہو جائے اور پھر کسی اور خلیفہ کو مقرر کیا جائے۔ اس کی ہمیں اسلامی تاریخ میں کوئی نہ ثبوت ملتا ہے، نہ سلف سے ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے اس کا۔ تو اس طرح یہ اصطلاح عبوری حکومت اسلام سے متصادم ہے کہ اسلام میں حکومت اور خلیفہ ہمیشہ کے لیے بنتا ہے، اور یہ عبوری حکومت کا نظریہ اسی وقت سامنے آئے گا، اسی وقت اس کی ضرورت ہوگی کہ جب ایک حکومت ختم ہو جائے اور دوسری حکومت کو مقرر کیا جائے۔ ہاں، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ وفات پا جائیں، یا کسی وجہ سے انہیں معزول کر دیا جائے، یا خود معزول ہو جائیں، تو اس وقت تو اس عبوری حکومت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اس کا جواب بھی اسلامی شریعت میں ہمارے پاس موجود ہے، سلف سے، صحابہ سے ہمیں اس کی تعلیمات اور روشنی ہمیں ملتی ہے۔ تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جمہوری نظام کی ایک اصطلاح کا سہارا لینے کی، اور جمہوری نظام کا جو ایک طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو صحابہ نے خلیفہ مقرر کرنے کے لیے اتنی جلدی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو بھی مؤخر کر دیا،
اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل انہوں نے پورا کیا۔ تو اتنی اس کی اہمیت ہے۔ تو اسلام اتنی بھی اجازت نہیں دیتا خلیفہ کو مقرر کرنے میں تاخیر کرنے کی، اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اتنا اہم کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور تجہیز، تو اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا خلیفہ کو مقرر کرنے کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں خلیفہ کو، امیر کو مقرر کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے اور کتنی ضرورت ہے اس کی، اور اس میں تاخیر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو جائے کا آپ چند ماہ کے لیے عبوری حکومت بنا دیں اور اس میں کوئی آپ کو معلومات نہ ہو کہ آپ کا امیر المومنین کون ہے، آپ کا خلیفہ کون ہے، آپ کا حکمران کون ہے۔ ہاں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عبوری حکومت میں جو وزیر اعظم مقرر ہوگا، صدر مقرر ہوگا، وہی آپ کا خلیفہ ہوگا، وہی اسلامی حکمران ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی پھر شرائط دیکھی جائیں گی کہ شرائط اس کے اندر پوری ہیں یا نہیں ہیں خلیفہ کے اندر۔ اگر اس عبوری خلیفہ کے اندر، عبوری حکمران کے اندر شرائط پوری ہیں کہ وہ خلیفہ بن سکتا ہے، تو پھر وہی کیوں نہیں، اسی کو کیوں نہیں بنا لیتے؟ اتنی چند ماہ کی انتظار کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر اس میں شرائط پوری نہیں ہے خلیفہ بننے کی، تو پھر عبوری چند دنوں کے لیے بھی اس کو خلیفہ مقرر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس تمہید کے بعد آتے ہیں اپنی اصل مقصودی بات کی طرف کہ امریکہ اور عالم کفر اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، عبوری حکومت کی اصطلاح کو، امارت اسلامیہ افغانستان کے خلاف، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبوری حکومت ہے، عارضی حکومت ہے، اور اصل حکومت اس کے بعد قائم ہوگی جو کہ مستقل حکومت ہوگی، عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی، اور فلاں فلاں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو کفار ہیں، ان سے کوئی ہمیں تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف، امارت اسلامیہ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، اسے برا بھلا کہیں گے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی تعجب نہیں ہے۔ تعجب ہمیں اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب یہی الفاظ ہم بعضی مذہبی کہلائی جانے والی شخصیات کی زبان سے سنتے ہیں، یعنی جو اصطلاحات عالم کفر کی ہوتی ہیں، جو پروپیگنڈے عالم کفر کے ہوتے ہیں، عالم اسلام کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف، اسلامی نظام کے خلاف، تو وہی اصطلاحات جب کوئی مذہبی کہلائی جانے والی شخصیت اس کے منہ سے ہم یہ سنتے ہیں تو اس وقت تعجب ہوتا ہے۔ تو افغانستان کے بوری حکومت ہم پچھلے کچھ عرصے سے یہ بات نوٹ کر رہے ہیں کہ عالم کفر اسلامی نظام کے خلاف جو الفاظ استعمال کرتا ہے، جو پروپیگنڈا کرتا ہے، جو پروپیگنڈا مہم چلاتا ہے، اور جو الفاظ استعمال کرتا ہے، وہی الفاظ ہم مفتی عبدالرحیم کے منہ سے سنتے ہیں۔ یعنی جو زبان امت مسلمہ کے دشمن، عالم اسلام کے دشمن استعمال کرتے ہیں، وہی زبان، وہی الفاظ مفتی عبدالرحیم استعمال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک اصطلاح کا ذکر کیا تھا، مذہبی حکومت۔ یہ سیکولر اور لبرل لوگوں کی اصطلاح ہے جو وہ اسلامی نظام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور طنز کے طور پر اور ایک مذاق اڑانے کے طور پر وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو یہی لفظ مفتی عبدالرحیم نے استعمال کیا، اور اسی طرح یہ عبوری حکومت کی اصطلاح جو کہ عالم کفر امارت اسلامیہ کے خلاف استعمال کرتی ہے، وہی مفتی عبدالرحیم بھی امارت اسلامیہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عبوری حکومت ہے۔ تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، ایک الارمنگ اسٹیج ہے مفتی عبدالرحیم کے متعلقین کے لیے، کہ آپ دیکھیں کہ یہ شخص کس طرف جا رہا ہے، کس کے مفادات کی حفاظت کر رہا ہے، کس کے مفادات کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اسلام کے، امت مسلمہ کے دشمنوں کے مفادات میں استعمال ہو رہا ہے، یا امت مسلمہ کے حق میں، امت مسلمہ کی ترقی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم تو پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مفتی عبدالرحیم نے امارت اسلامیہ افغانستان کی دشمنی اپنا ایک کام بنا لیا ہے، اپنے مقصودی کام بنا لیا ہے، کہ اپنی ہر ویڈیو میں امارت اسلامیہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلاتا ہے یہ شخص، اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص کو تو چاہیے تھا کہ اسلامی حکومت کی تحسین کرتا، اس کی مدد کرتا، اور اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرتا، بلکہ اس کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص امارت اسلامیہ کی دشمنی پر تلا ہوا ہے، اسلام دشمنوں کی طرح امارت اسلامیہ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اپنی ویڈیوز پہ تو یہ سکھاتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن پھر اس کے بعد اعدلوا پر عمل کرنا خود بھول جاتے ہیں۔ تو اسلامی نظام کی، امارت اسلامیہ کی، اسلامی حکومت کی مخالفت میں یہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ اب یہ اسلام دشمنوں کی اصطلاحات، ان کے پروپیگنڈے یہ خود استعمال کرتا ہے، ان کے پروپیگنڈے پھیلانے میں پیش ہے یہ شخص۔
تو اس تمام صورتحال کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص مغربی مفادات کا محافظ ہے، امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کا محافظ ہے۔ تو خود بھی بچیں اس فتنے سے اور اپنے بچوں کو بھی مفتی عبدالرحیم کے فتنے سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔